السلام علیکم۔ امید ہے آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ نماز حاجت کیسے پڑھنی چاہیے؟ صلاۃ الحاجت کی کتنی رکعتیں ہیں اور کیسے پڑھیں گے؟ اور یہ نماز کس وقت پڑھ سکتے ہیں؟ آج میں آپ سے اس نماز الحاجت پڑھنے کا طریقہ شیئر کروں گی، جسے جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ صلاۃ الحاجت یا نماز حاجت پڑھنے کی بہت زیادہ برکتیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کی تعلیم فرماتے تھے۔ اگر آپ کو کوئی حاجت پیش آئے یا آپ کسی جاب یا انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں تو آپ صلاۃ الحاجت پڑھ کر جائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر کے جائیں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ بیماری میں مبتلا ہیں یا غرض کوئی بھی جائز حاجت پیش آئے تو آپ صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور اس کام کو جائیں گے تو انشاءاللہ وہ مسئلہ یا کام ہر صورت میں آپ کے حق میں آپ کی منشا کے مطابق پورا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کو کوئی حاجت پیش آئے، چاہے وہ حاجت اللہ پاک کے متعلق ہو یا وہ حاجت کسی بندے سے متعلق ہو، تو جس شخص کو حاجت کوئی پیش آئی ہے تو وہ اچھی طرح سے وضو کرے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل بطور نماز حاجت کے طور پر ادا کرے۔ یہ جان لیجئے کہ نماز حاجت کے نوافل میں کوئی خاص صورت نہیں ہوتی، اس کو عام نوافل کی طرح ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح 2 رکعت نماز ادا کر کے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، پھر مجھ پر درود پڑھے اور پھر اس کے بعد اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے عرض کرے۔ جس نے ایسا کر لیا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، اگر ہماری حاجت پوری نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے وضو میں، نماز میں یا مانگنے میں کوئی کمی رہ گئی ہے جو ہماری حاجت کو پوری نہیں ہونے دے رہی۔ کوئی بھی حجت ہو، اولاد کے لیے ہو، رزق کے لیے ہو یا پھر شادی کے لیے ہو، کوئی دکھ یا پریشانی ہو یا کسی انسان کے متعلق کوئی حاجت ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز حاجت پڑھ کر اللہ سے مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظریہ اور عقیدہ بتایا کہ اگر ہمیں کسی انسان سے بھی کام ہے یا سبب ہے مگر اس میں جان اللہ ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ اس شخص کا دل نرم کر دے گا اور اس شخص کے ذریعے آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ اگر ہم اللہ سے مانگیں گے تو ہمیں کسی انسان سے غرض ہے، وہ استغنائی نفس کے ساتھ ہمارے کام آئے گا، اور اگر ہم اللہ سے نہیں مانگیں گے تو ہو سکتا ہے اس شخص کے سامنے ہمیں جھکنا پڑے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی مجبوری میں ہم کسی سے کچھ مانگتے ہیں اور وہ اپنے رویے یا زبان سے کچھ ایسا بول دیں جس سے ہمیں ناگواری ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں چاہے کوئی بھی حاجت ہو تو تم سب سے پہلے اچھی طرح وضو کرو، اور صرف نام کا وضو نہ کرو بلکہ فرائض مستحبات کے ساتھ مکمل ادب سے وضو کرو، اور اس وقت تمہارا یہ نظریہ ہو کہ اگر تم چہرہ دھو رہے ہو تو یہ تمہارے گناہ دھل رہے ہیں، تاکہ تم پاک صاف ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ جس طرح سے تم ظاہری پاکی حاصل کرتے ہو اسی طرح باطنی پاکی بھی حاصل کرو، اور وضو اور غسل میں یہ جان ہے کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے تو ہماری باطنی پاکی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور نیت کرو کہ اگر میں ہاتھ دھو رہا ہوں، منہ دھو رہا ہوں یا بازو دھو رہا ہوں، سر کا مسح کر رہا ہوں یا پاؤں دھو رہا ہوں تو یہ میرے گناہ دھل رہے ہیں اور میں پاک صاف ہو گیا ہوں۔ بسم اللہ کہہ کر وضو کرو، طہارت کی نیت کرو، کوشش کرو کہ قبلہ رخ ہو کر وضو کرو۔ ان تمام آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جب کوئی شخص وضو کرے گا تو پھر کام بنے گا۔ اللہ پاک کے دربار میں ہم درخواست پیش کرنے جا رہے ہیں۔ دنیا کا نظام ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کوئی درخواست دینی ہے تو آپ درخواست پر اپنے کوائف اور متعلقہ کام لکھتے ہیں۔ اگر اس درخواست میں کوئی غلطی یا کمی یا کوتاہی رہ جائے تو درخواست واپس کر دی جاتی ہے کہ ان کوائف و قواعد کے مطابق آپ نے درخواست جمع نہیں کروائی۔ اسی طرح اللہ جل شانہ کے دربار میں بھی آداب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادب بتائے ہیں ہمیں چاہیے کہ ان کا خیال رکھیں۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو محتاج سمجھیں گے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور یقین اور امید کے ساتھ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں اور یہ یقین رکھیں کہ میری ضرورت کو صرف اللہ ہی پورا کرے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا
کہ اللہ کے دربار میں مایوسی کی کیفیت کے ساتھ مت جاؤ۔ مسلمان ہمیشہ اللہ کی ذات سے پر امید رہتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، اگر کوئی مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو 2 شرائط پوری کر کے آؤ۔ ایک، مجھ ہی سے مانگو، کسی اور سے مت مانگو۔ اگر تمہاری کسی بندے سے بھی حاجت ہے تو پہلے مجھ سے مانگو، اور جب ہم اللہ سے یقین سے مانگیں گے تو ہماری حاجت ضرور پوری ہوگی۔ اور جب اللہ سے مانگنے لگیں تو ایک لفظ سمجھ کر پڑھو اور مانگو، تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حاجت کیسی پوری فرمائیں گے۔ جب آپ نماز حاجت پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنے لگو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد یعنی اللہ کی تعریف کرو، پھر درود شریف پڑھو، اس کے بعد اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پورے یقین کے ساتھ پیش کرو، تو انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت ضرور پوری ہوگی۔ صلاۃ الحاجت کسی بھی وقت پر پڑھی جا سکتی ہے سوائے مکروہ اوقات کے۔ مکروہ اوقات میں نمبر 1 صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، نمبر 2 زوال کا وقت، نمبر 3 عصر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک۔ یہ 3 مکروہ اوقات ہیں جن میں کوئی بھی نفل نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ عصر کی نماز کے بعد اگر کوئی نفل نماز ادا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی قضا نماز رہ گئی ہو تو وہ ادا کر سکتے ہیں۔ صلاۃ الحاجت کی 2 رکعت ہیں۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے اور صلاۃ الحاجت کی کریں گے، اور اللہ اکبر کہہ کر سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اب آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رکعت کو مکمل کر کے اسی طرح 2 رکعت نماز مکمل کریں گے۔ یہ نوافل عام نوافل کی طرح ہی ادا کریں گے، بس نیت میں صلاۃ الحاجت کی نیت کریں گے۔ جب ہم اللہ سے دعا کریں گے تو دعا کو آداب کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اکثر بہت سے لوگ غفلت کر جاتے ہیں، غفلت سے دعا کرتے ہیں، جیسا کہ پھر ہم کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے الفاظ تو ہماری زبان پر ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دھیان اور یقین کہیں اور ہوتا ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ ہاں میری دعا قبول ہوگی۔ اور جیسے کہ پہلے دعا کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اس طرح سے دعا کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا اور ہماری دعا بھی قبول ہوگی۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔